الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تکبیرات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے کہ جس نے جن و انس کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے ساتھ ان کا مقصد بھی بتلا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور انگنت بے شمار تعداد درود و سلام ہوں اور ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، تابعین پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ جتنے بھی نیک بندے تھے وہ تمام پر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام لوگوں کو مخاطب کیا۔ ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا، اس کی شروع کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو بتلایا کہ تم ایمان والے ہو یہ کام کرو۔ اس کے بعد دو آیات کے اندر کافروں کا تذکرہ کیا کہ یہ کافر ہیں۔ اس کے بعد 13 آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ یہ منافق ہیں اور آپ نے ان سے بچ کے رہنا ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو، تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو، صرف مکہ والوں کو نہیں یا مدینہ والوں کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں یا صرف کافروں کو نہیں، یہودیوں کو نہیں، عیسائیوں کو نہیں، بلکہ تمام کی تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کون سا ہے؟ پھر آگے رب کا بھی تعارف کروایا ہے، الذی خلقکم، کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، متقی ہو سکو، پرہیزگار بن سکو۔ الذی، وہ ذات جس نے جعل، بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشن، بستر، بچھونا۔ اللہ نے کیا کیا؟ زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات، پس نکالے اس پانی کے ساتھ پھلوں سے رزق لکم، پھلوں سے کیا کیا؟ رزق نکالا تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا، اس سب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کام سے منع کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فلا تجعلوا، پس نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور حالت یہ ہے کہ تم
جانتے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ساری نعمتیں، اپنی ربوبیت کا تعارف کروانے کے بعد اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو وہ اللہ نے اپنے ساتھ شرک کرنے سے منع کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک جیسے موذی مرض سے محفوظ فرمائے. تعارف الہیہ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور الوہیت کا بیان شروع ہوتا ہے. وہ بیان شروع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بتلاتے ہیں کہ انسان جو موجود نہ تھے، ان کو وجود بخشنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی. اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اسی نے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے. اور یہ کوئی عام چھت نہیں ہے کہ جو 100 سال بعد 50 سال بعد جس کی میعاد 200 سال ہوگی، بلکہ یہ جب سے زمین بنی ہے تب سے آسمان کی چھت موجود ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا محفوظ. ایسی چھت ہے کہ جس کے اندر کوئی شگاف کا شک موجود نہیں ہے کہ کبھی اس کے اندر شگاف پڑ سکتا ہے، بلکہ اس کو مضبوط چھت بنایا ہے. یہ وہ چھت ہے کہ جس کے اندر دراڑیں نہیں آ سکتی. یہ وہ چھت ہے جو کبھی گر نہیں سکتی. ہم بھی چھتیں بناتے ہیں اپنے گھروں کی، اپنے مساجد کی یا مختلف عمارتوں کی، لیکن وہ کمزور ہوتی ہیں. ہماری چھتوں کا معیار 100 سال 200 سال تک رہ لے گا، اس کے بعد وہ چھتیں گر جائیں گی. لیکن جو اللہ نے چھت بنائی ہے وہ جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا تب سے لے کر اب تک قائم ہے. ہزاروں سال گزر چکے ہیں لیکن اس چھت کے اندر ذرا سی دراڑ تک نہیں آئی. یہ ہے وہ اللہ. اور جو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارشیں نازل فرماتے ہیں، جیسا کہ آج بھی ہمارے یہاں بارش ہو رہی ہے، یہ بارشیں اس لیے ہوتی ہے تاکہ جن درختوں کو پانی میسر نہیں ہے انہیں پانی مل سکے اور زمین سے پھل اگ سکے. پھلوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نکالتے ہیں، جو ہم کھاتے پیتے ہیں ہمارا وہ رزق ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. صحیح ہے کے اندر، یعنی صحیح ہے سے مراد صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہے. مسلم اور بخاری کی جو احادیث کی کتابیں ہیں ان سے مراد ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں ایُّ الذنب اعظم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں پہلے بھی حدیث موجود ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. آج اگر ہم ایک مرغی رکھ لیں اور وہ انڈا دینے کے لیے ہم سایوں کے گھر میں چلے جائیں، ہم 2-4 دن دیکھیں گے، اسے ذبح کر کے کھا لیں گے کہ تیرا فائدہ کیا ہے، تجھے رکھا ہم نے ہوا ہے اور تو فائدہ 7 لوگوں کو پہنچا رہی ہے. ایک مرد اپنے برابر شرک کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنے شریک کو برداشت نہیں کر سکتا کہ بیوی میری ہو اور اس کے تعلقات کسی غیر کے ساتھ ہو. ایک غیرت مند شخص اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ تو وہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو وہ پھر کس طرح سے ہمارا شرک، ہمارا اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا برداشت کر سکتا ہے. تو یہ اللہ کا حق ہے کہ
سوال کیا گیا کہ اللہ کا بندوں پر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جب بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں گے، شرک سے مبرہ اللہ کی ذات کو مانیں گے، جب بھی ضرورت پڑے اسے ڈائریکٹ ہی پکاریں گے، تو پھر اللہ کا بھی حق ہے کہ وہ بندوں کو عذاب نہ دے بلکہ انہیں بخش دے۔ یہ بڑے بڑے مجاور جو قبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجاور بن کر، اور لوگ جاتے ہیں ان کے پیروں کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ چند دن پہلے کی بات ہے، جب زلزلہ آیا، زمین ہلی، تو انہوں نے باہر بھاگ کر وہاں جہاں درباروں کے اندر بیٹھے تھے ان کی چھتیں گرنے کا ڈر تھا، ان چھتوں کو چھوڑ کر کھلے میدان میں آ کر ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو تب کیوں نہ تم نے یہ کیا کہ ہم ڈائریکٹ اپنے بزرگوں کو پکار لیں جن کی ہم قبروں پہ وہ جابر بن کر بیٹھے، تب کیوں نہ خیال آیا؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ یہ بھی وہ بات جانتے ہیں کہ ان قبروں میں رہنے والے نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں لاہور کے اندر علی حجواری رحمہ اللہ، جس سے لوگ اولاد مانگنے کے لیے جاتے ہیں، خدا کی قسم ان کی عقلوں پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جو اپنی زندگی و موت کا ذمہ دار نہیں ہے انسان، جو اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اپنے آپ کو بیماری سے نہیں بچا سکتا، وہ ہمیں اولاد کیسے دے سکتا؟ اور علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 4 شادیاں کی لیکن ان کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ اللہ اکبر! ایک انسان جس کی اپنی اولاد نہ ہو اور جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اسے اولاد کے لیے مالک قرار دینا کہ یہ ہمیں اولاد دے گا، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو تب کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہی رب جب انہیں فصیح فراخ رزق عطا فرماتا ہے، وہی رب جب انہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہی رب جب انہیں بیٹے عطا فرماتا ہے، تو تب یہ اس کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ غیروں کی طرف۔ حالانکہ حق تو یہ ہے کہ جب اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ان نعمتوں کا تعلق بھی رب کی طرف جوڑنا چاہیے، اور جو مسلمان ہوتا ہے جس کا عقیدہ توحید ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹی یا بڑی نعمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اور جس کے ایمان کے اندر کجروی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر اپنے ایمان کو، کمزور ایمان کو اور کمزور کرتا ہے۔ جب اسے کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے فلاں دربار پہ جا کے یہ مانگی تھی، میں نے فلاں بندے سے کہا تھا میرے لیے دعا کرنا، میں نے فلاں پیر کی جا کے قبر میں یہ دعا مانگی تھی، اس لیے مجھے نعمتیں ملی ہیں۔ اگر میرے ہاں بیٹا ہوا ہے تو میں علی حجویری رحمہ اللہ کی قبر پہ گیا تھا، یا اسی طرح اور نعوذ باللہ قبروں پہ گیا تھا، اس وجہ سے مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اور جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر وہ کہتا ہے اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اللہ کی طرف اسے منسوب کر دیتا ہے۔ حالانکہ زندگی و موت کا اگر کوئی مالک و خالق ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت طفیل بن سجرہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ستیلے بھائی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے چند یہودیوں کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، تم کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ۔ یہودیوں
تم میں بڑی خرابی یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ صحابی اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم بھی اچھے لوگ ہو، لیکن افسوس کہ تم نے بھی وہی کیا جو ہم نے کیا۔ تم نے بھی کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول چاہے۔ آج بھی بعض لوگ اسی طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر میں نصرانیوں کی جماعت کے پاس گیا، ان سے بھی میں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہم عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ افسوس، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا، تم نے اللہ کے ساتھ انہیں شریک بنا دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم صحیح کہتے ہو، لیکن ہمارے اوپر افسوس کرنے کی بجائے اپنے گروبانوں میں بھی جھانکو، تم نے بھی وہی کیا، تم نے بھی کہا کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کے رسول چاہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی میں نے چند لوگوں سے اپنا خواب بیان کیا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نے اپنا خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کسی اور کو بھی بتلایا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے چند اپنے ساتھیوں سے اس کا تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ اس طرح مجھے خواب آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے منبر کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سن کر منبر پر تشریف لے گئے، کھڑے ہوئے لوگوں کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ تمہارے بھائی نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو فیل نے اور تم چند لوگوں سے بھی بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تم نے اس کلمہ کے کہنے سے روک دوں۔ کس کلمہ کے کہنے سے؟ کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ لیکن میں فلاں کاموں کی وجہ سے اب تک نہ کہہ سکا، لہٰذا یاد رکھو اب ہرگز اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے کبھی نہ کہنا، بلکہ یوں کہو کہ جو صرف اللہ اکیلا چاہے وہی ہو۔ یہ صحیح روایت ہے مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو بھی اسی طرح منع کیا جب اس نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنا رہے ہو؟ تم یوں کہو کہ جو صرف اللہ چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو اس کلمے کے کہنے سے منع کر دیا۔ تو پھر ہم نے منع ہونے کی بجائے دوبارہ اس کلمے کو زور دیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے رتبے پر فائز کر دیا۔ ہمارے بعض بھائی ہیں جو کہتے ہیں جو پکڑے خدا تو چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے الفاظ شرکیہ کلمات ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو عذاب دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ہستی ایسی نہیں جو اس سے منع کر سکے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کو چھوڑنا چاہے، وہ کتنا بڑا گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، اس کے گناہوں کی جو گٹھڑیاں ہیں وہ زمین سے آسمان تک بھری ہوئی ہوں، لیکن اگر میرا رب چاہے تو وہ چھوڑنے پر قادر ہے۔
وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ہم کلموں کے اندر تو پڑھتے ہیں کہ وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن پھر ہم عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے، اس کلمے کے کہنے سے بچنا چاہیے، اور اپنا عقیدہ توحید رکھنا چاہیے، تاکہ ہم کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کہا گیا اور جو آپ حضرات نے سنا، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔